سلمان، زینب، پروین اور ان کے بیٹوں کی یہ کہانی دل کو چھو لینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، جس میں صبر، توکل اور توبہ کا بہت خوبصورت سبق ہے۔ یہ داستان ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے یوسف کی، جو بے حد تنگ حالی میں جیتا تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی عبادت اور انسانوں کی ہمدردی سے روشن تھا، اور اس کے ساتھ اس کی نیک بیوی زینب رہتی تھی، جن کے پاس چاہے خود کھانے کو نہ ہو، لیکن ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا، اور وہ اکثر اپنی آدھی روٹی بچا کر محلے کے اناتھ بچوں اور بے سہارا بزرگوں کو دے دیتی تھی۔ یوسف جب بھی گھر کی تنگی دیکھ کر پریشان ہوتا تو زینب قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کہتی کہ یوسف، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے، اور ہماری آج کی تکلیف کل ہمارے بچوں کے لیے رحمت بنے گی۔ اللہ کی مرضی کی گاؤں میں ایسا سوکھا پڑا کہ دانے دانے کو لوگ محتاج ہو گئے، اور اسی کشمکش کے بیچ زینب سخت بیمار پڑ گئی، جس کے بعد یوسف نے دوا میں کوئی اثر نہیں چھوڑی، لیکن زینب کا آخری وقت آ چکا تھا، اور انہوں نے اپنے دو معصوم بیٹوں قاسم اور ساجد کا ہاتھ یوسف کے ہاتھ میں دیا اور اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بیوی کے جانے کے بعد یوسف پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور قرض داروں کا دباؤ تھا۔ بچوں کی بھوک دیکھ کر اس نے شہر جا کر کمانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے اس نے بچوں کو اپنی بوڑھی چاچی کے پاس چھوڑا اور بھاری دل سے شہر روانہ ہو گیا، مگر شہر کی مصروفیت اور دور دراز کے علاقوں میں کام ملنے کی وجہ سے یوسف کئی سالوں تک گاؤں واپس نہیں لوٹ سکا، اور اس بیچ گاؤں میں چاچی کا بھی انتقال ہو گیا، جس سے دونوں بچے پوری طرح لاوارث ہو گئے۔ شہر میں کئی سال مزدوری کرنے کے بعد یوسف کی ملاقات پروین نام کی ایک مجبور عورت سے ہوئی، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اور اکیلے پن سے بچنے تथा گھر سنبھالنے کے لیے یوسف نے پروین سے نکاح کر لیا۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، لیکن جب یوسف نے پروین کو اپنے گاؤں والے بچوں کے بارے میں بتایا تو پروین کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور محلے کی کچھ عورتوں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے کہ اگر یوسف کے پہلے بچے یہاں آ گئے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی، اور وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا، جس سے اس حسد اور اسرکشا کی بھاونا نے پروین کو اندر سے بے حد سخت اور کڑوا بنا دیا۔ جب یوسف سالوں بعد واپس آنے گاؤں لوٹا تو اس کا گھر ٹوٹ چکا تھا اور بچے وہاں نہیں تھے، جس کے بعد پروین نے فوراً جھوٹ کا تانا بانا بنا اور کہا کہ تمہارے بچے آوارہ ہو گئے تھے، لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتے تھے، اور بدنامی کے ڈر سے خود ہی کہیں بھاگ گئے، جس سے یوسف یہ سن کر اندر سے ٹوٹ گیا، لیکن اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ سچ سامنے آ جائے۔ اصل میں قاسم اور ساجد بھٹکے نہیں تھے، بلکہ وہ گاؤں کے ایک کونے میں مٹی کی جھوپڑی بنا کر رہتے تھے، اور دن بھر محنت مزدوری کر کے حلال کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک دن یوسف مسجد کے امام صاحب سے ملا تو امام صاحب نے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا
کہ یوسف افواہوں پر یقین مت کرو، کیونکہ تمہارے بیٹے آج بھی تمہاری بیوی زینب کی دی ہوئی تربیت پر چل رہے ہیں اور وہ نیک ہیں تتھا مزدوری کر کے پیٹ پالتے ہیں۔ یوسف نے جب خود چھپ کر دیکھا کہ اس کے بیٹے اپنی سوکھی روٹی میں سے بھی ایک حصہ ایک غریب راہ گیر کو دے رہے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اسے سمجھ آ گیا کہ اس کے بچوں کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ پروین کو جب احساس ہوا کہ یوسف کو سچ کا پتہ چل رہا ہے تو اس نے ایک خوفناک قدم اٹھایا اور اس نے جبار نام کے ایک لالچی ٹھیکیدار کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو کام کا لالچ دے کر کسی دور شہر میں بندھک بنا لے تاکہ یہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکیں۔ جبار دونوں بھائیوں کو دھوکے سے لے گیا اور ایک پرانی حویلی میں قید کر دیا، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی اور دونوں بھائیوں نے رات کے اندھیرے میں اپنی سوجھ بوجھ سے کھڑکی کی گرل ڈھیلی کی اور وہاں سے بھاگ نکلے، جس کے بعد جبار ان کے پیچھے بھاگا۔ ادھر یوسف بھی اپنے بچوں کی تلاش میں اسی راستے پر نکل چکا تھا اور جیسے ہی یوسف نے جبار کو اپنے بچوں کا پیچھا کرتے دیکھا اس نے اپنی پوری طاقت سے اسے دبوچ لیا، جس سے شور شرابہ سن کر گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جب قاضی اور پنچایت کے سامنے جبار کو لایا گیا تو اس نے سزا کے ڈر سے سچ اگل دیا کہ مجھے یوسف کی بیوی پروین نے پیسے دے کر ان بچوں کو غائب کرنے کو کہا تھا۔ پوری پنچایت میں سناٹا پسر گیا اور پروین شرم اور خوف سے پانی پانی ہو گئی تتھا اس نے روتے ہوئے یوسف کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں جلن کے اندھیرے میں بھٹک گئی تھی۔ یوسف کے پاس بدلہ لینے کی طاقت تھی لیکن اس نے رحم دلی کا راستہ چنا اور اس نے بچوں کو گلے سے لگایا اور پروین سے کہا کہ اسلام ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے اور میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں کہ تم اپنے دل صاف کرو اور ان بچوں کو ماں کا پیار دو۔ پروین نے سچے دل سے توبہ کی اور بچوں کو گلے لگا لیا، جس سے گھر میں نفرت کی دیواریں گر چکی تھیں اور پیار کی نئی بنیاد کھڑی ہو چکی تھی۔ بزرگ ہونے پر یوسف نے اپنے بچوں کو آخری نصیحت کی کہ میرے بیٹوں، یاد رکھنا جو گھر شک، جھوٹ اور جلن سے سینچا جاتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے اور گھر ہمیشہ صبر، توکل اور انصاف سے چلتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنوں پر شک مت کرنا۔ اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور جلن انسان کے بنے بنائے آشیانے کو اجاڑ دیتے ہیں، جبکہ صبر، نیکی اور سچے دل سے کی گئی توبہ بگڑے ہوئے حالتوں کو بھی اللہ کی رحمت سے خوشحال بنا دیتی ہے۔ اور اگر یوسف اور اس کے بیٹوں کے صبر کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی بہترین اور اوریجنل سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تتھا اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔